کبھی کبھی زندگی روٹی سے زیادہ عزت کی بھوکی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تنہائیاں پیٹ سے زیادہ دل کو کاٹتی ہیں، اور ان اندھیری گلیوں میں جہاں امیدیں مر چکی ہوں، ایک ہاتھ تھامنے والا، ایک ہاتھ سنبھالنے والا دانا پانی بن جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے سچائی کی، قربانی کی، اور اس محبت کی جو بھوک اور خوف پر غالب آ جاتی ہے۔ یہ ہے ستیو، چندا اور گوری کی کہانی۔ دانا پانی ایک سفر اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ جب ظلم بڑھتا ہے تو مزاحمت پیدا ہوتی ہے۔ جب بھوک جسم کو نہیں روح کو چیرتی ہے، تب ایک معمولی انسان بھی انقلاب کا علم بردار بن جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے ان دلوں کی جو بکے نہیں، جو جھکے نہیں۔ یہ کہانی ہے ستیو، چندا اور گوری کی، جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑے دشمن ناانصافی کے خلاف علم اٹھایا۔ آئیے سنیں دانا پانی، جہاں ایک قطرہ محبت ایک طوفان بن جاتا ہے۔ روزی کمانا آسان نہیں، عزت بچانا اور بھی مشکل ہے۔ جب پیٹ خالی ہو اور آنکھوں میں خواب ہوں تو انسان کسی فرشتے کی راہ دیکھتا ہے۔ ستیو، چندا اور گوری نے بھی خواب دیکھے تھے، بھوک اور ظلم کے بیچ محبت اور غیرت کے خواب۔ یہ کہانی ہے ان کی، ایک دانا پانی کی، جو جسمی نہیں دل کو بھی سیراب کرتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا قحط روٹی کا نہیں، محبت اور ہمدردی کا ہے۔ جب شہر کے بیچوں بیچ کوئی تنہا ہو جاتا ہے تو ایک مسکراہٹ، ایک ہمدرد ہاتھ ہی اس کا دانا پانی بن جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے ان زخمی پرندوں کی جو ٹوٹے پروں سے بھی پھر سے اڑنا سیکھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ستیو، چندا اور گوری کی، دانا پانی کی کہانی۔ دنیا چاہے کتنی بے رحم ہو، جب تک محبت زندہ ہے امید کبھی نہیں مرتی، اور جہاں امید ہو وہاں دانا پانی بھی خود چل کر آتا ہے۔ یہ کہانی ہے سچائی، ہمت اور قربانی کی۔ یہ کہانی ہے ستیو، چندا اور گوری کی۔ فلم دانا پانی، اس فلم میں مرکزی کردار ستیو، چندا، گوتم، آشا، گوری، کٹی سیٹھ، سدا شیو، ارونا ایرانی نے کی ہیں۔ ستیو اپنی ماں اور چھوٹی بہن گوری کے ساتھ بمبئی آتا ہے تاکہ اپنے بڑے بھائی گوتم کے پاس رہ سکے، مگر گوتم کی بیوی آشا ان تینوں کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ دباؤ کے تحت گوتم اپنی ماں ستیو اور گوری کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ اب یہ تینوں بے گھر ہو جاتے ہیں۔ چندا ایک غریب مگر درد مند لڑکی ہے جو ان تینوں کو سہارا دیتی ہے، ان کے لیے چھوٹا سا کمرہ لے کر انہیں روزگار دلوانے میں مدد کرتی ہے۔ چندا اور ستیو کے درمیان خاموش محبت پروان چڑھتی ہے۔ شہر پر دہشت مچانے والا بدماش کٹی سیٹھ سدا شیو مختلف گھناؤنے دھندوں میں ملوث ہے۔ زمین پر قبضے، اسمگلنگ، جوا، شراب اور عورتوں کی خرید و فروخت۔ ستیو ایک دن کٹی سیٹھ کے گنڈوں سے ٹکرا جاتا ہے اور انہیں سبق سکھا دیتا ہے، جیسے کٹی سیٹھ اسے اپنا دشمن سمجھ لیتا ہے۔ کٹی سیٹھ کی نظر گوری پر پڑتی ہے۔ ارونا ایرانی، جو کٹی سیٹھ کے نیٹ ورک کی ایک مکار عورت ہے، گوری کو خوبصورتی، زندگی کا جھانسا دے کر ایک ہوٹل میں لے جاتی ہے۔ ہوٹل میں ارونا ایرانی کے کہنے پر گوری کو نشہ دیا جاتا ہے، اور جب وہ بے ہوش ہو جاتی ہے تو کٹی سیٹھ اس کی عزت لوٹ لیتا ہے۔ جب گوری ہوش میں آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو برباد محسوس کرتی ہے۔ وہ خاموش ہو جاتی ہے اور اندر سے ٹوٹ کر بے بسی کی تصویر بن جاتی ہے۔ گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنے لگتی ہے، کسی سے کچھ نہیں کہتی۔ کچھ دن بعد کٹی سیٹھ اور اس کا نیٹ ورک گوری کو دوبارہ استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اسے ایک رئیس آدمی کے پاس بھیجنے کا جھانسا دیا جاتا ہے
کہ وہ اسے ماڈلنگ کا کام دے گا۔ گوری مجبور ہو کر ہوٹل پہنچتی ہے جہاں اسے زبردستی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تباہ حال گوری اپنی زندگی سے مکمل مایوس ہو جاتی ہے۔ مایوسی، بے عزتی اور غم کی شدت میں وہ ہوٹل کی بالکونی سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لیتی ہے۔ جب ستیہ کو گوری کے ساتھ ہونے والے ظلم اور خودکشی کی خبر ملتی ہے تو وہ انتقام کی آگ میں جھلس اٹھتا ہے۔ وہ کٹی سیٹھ کے اڈے پر اکیلا پہنچتا ہے۔ شدید لڑائی کے بعد ستیہ کٹی سیٹھ کو جان سے مار دیتا ہے۔ ستیہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ عدالت میں اس کے خلاف گوتم خود کھڑا ہو جاتا ہے جو قانون کی پاسداری کی بات کرتا ہے۔ ستیہ کی طرف سے ایک ایماندار وکیل مقدمہ لڑتا ہے اور گوری پر ہوئے ظلم کو عدالت کے سامنے بے نقاب کرتا ہے۔ عدالت ستیہ کو قتل کا قصوروار تو مانتی ہے لیکن گوری کے ساتھ پیش آئے ظلم اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف 1 سال قید کی سزا سناتی ہے۔ گوتم عدالت میں شکست کھا کر شرمندہ ہوتا ہے اور اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے لیکن ماں اسے معاف نہیں کرتی اور کہتی ہے، ماں کے کلیجے پر لگے داغ کبھی نہیں مٹتے بیٹا، میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ ستیہ اپنی سزا پوری کر کے جیل سے واپس آتا ہے۔ چندا اب بھی اس کا وفاداری سے انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ ستیہ اور چندا کی سادگی سے شادی ہوتی اور گوتم بھی اپنی غلطیوں کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب لوگ بمبئی کی ظلم اور ظالم دنیا کو چھوڑ کر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں جہاں محبت، سادگی اور امن ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ دانا پانی رب دیتا ہے مگر عزت اور محبت اپنوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔